اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور قبر انور میں کس نے اتارا؟ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف لے چلے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ تمام صحابہ مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد بھر گئی۔ معزز دوستو، حضور نبی رحمت کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنا پسینہ کسی کا نہیں دیکھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی دوران مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ پھر کہیں جا کر افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ تو حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم لوگوں پر تنگ دستی کا خوف نہیں، لیکن مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ اور پھر فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی بصیرت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا
حالانکہ اس سے مراد ان کی اپنی ذات تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ زار کرتے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کرتے ہوئے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ اتار دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی نہ بند ہوگا۔ معزز دوستو، آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہارا ٹھکانہ کرے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ آخری بات ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارت سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے پہچان گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی رحمت کے دہنے مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ نے حضور کی مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی، پھر حضور کے منہ میں رکھ دی تاکہ دہنے مبارک اس سے تر رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری چیز جو حضور کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور اٹھ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا وہ کیا بات تھی کہ جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار فرمایا؟ سیدہ ارشاد فرمانے لگی، پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں آج رات دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے اختیار روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور نے اپنی زوجہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کر فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی آقا نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں، آپ سے پہلے
انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے گرا اور سر انور میرے سینے پر بھاری ہونے لگا کہ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، پکارنے لگی رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہنے لگے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے دنیا پاکیزہ جی اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا۔ کہا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن رکھے، آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی مگر کسی نے امامت نہیں کی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے حجرے مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر حضور پر درود پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قسم رضی اللہ تعالی عنہ اور دو اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ معزز دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سلام پہنچے۔